وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی قرآن کو ہم ہی نازل کرتے ہیں اور اس میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن مجید سے نوازا ہے، امت محمدیہ کو نوازا ہے، یہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ قرآن کو کئی نام سے موسوم کیا جاتا ہے، قرآن کے کئی نام ہیں اور یہ قرآن کے نام قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ قرآن کو قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا معنی ہے پڑھنا، اور دنیا میں سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے قرآن پاک۔ اسی طرح قرآن کا نام ایک رحمت بھی ہے۔ اب قرآن کا نام رحمت کیوں ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں رحمت رکھا ہے۔ کوئی انسان اگر اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھروں میں رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور یہی تک محدود نہیں، اگر کوئی انسان اپنے مرحومین کے قبر پر قرآن پڑھتا ہے یا پڑھواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرحومین کے قبروں پر رحمت کا نزول فرماتا ہے اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کا ایک نام شفا بھی ہے۔ قرآن کا ایک نام شفا بھی ہے۔ شفا کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کو شفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی قرآن کی آیتوں میں شفا رکھا ہے۔ یعنی کوئی انسان روحانی اعتبار سے بیمار ہو، اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا ہو، اس کا دل قرآن کی، اس کا دل عبادت میں نہ لگتا ہو، اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں نہ لگتا ہو، تو وہ انسان اگر قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو اس کی جو روحانی بیماری ہے اس کی دور ہو جائے گی، اسے شفا مل جائے گا۔ اور یہی تک نہیں، اگر کوئی انسان جسمانی اعتبار سے بیمار ہے، یعنی وہ بیمار چل رہا ہے، اگر اس پر یعنی اسی بیمار انسان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائے اور دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس کا نام شفا بھی ہے۔ اسی طرح قرآن کا نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کا نام معنی ہے الگ الگ کرنا، فرق پیدا کر دینا۔ اسی طرح قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ قرآن حق اور صحیح کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کو قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو شفا بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں بہت ساری قصوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزیں قرآن میں ذکر فرما دیا ہے۔ اگر کوئی انسان کو قرآن کا علم ہو تو وہ ساری چیزیں قرآن میں ڈھونڈ سکتا ہے، اسے پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کا ذکر عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کوئی انسان قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو جتنے بھی کفار و مشرکین تھے انہوں نے انکار کیا کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ محمد نے خود کر لیا ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک جادوگر ہے، گویا کہ طرح طرح کے الزامات لگائے گئے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمایا کہ کوئی کسی انسان کے اندر طاقت ہے تو دم ہے تو کم سے کم ایک صورت ہی بنا کر دکھا دے۔ گویا کہ قرآن نے چیلنج کیا، لیکن کفار و مشرکین کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا۔ آپ کو معلوم ہے 1975 میں امریکہ میں ایک کمپیوٹر بنایا گیا، ایک
سپر کمپیوٹر کا نام دیا گیا. اس کمپیوٹر کی خاصیت کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ اس کمپیوٹر کی خاصیت یہ تھی کہ جب کوئی انسان اس کمپیوٹر سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا تو وہ کمپیوٹر ہزاروں اینگل سے اس چیز کی خبر دیتا ہوا نظر آتا, اس چیز کے بارے میں بتاتا ہوا نظر آتا. یہودیوں نے قرآن کے ریفرنس کو اس کمپیوٹر میں ٹائپ کیا, یہودیوں نے قرآن کی آیتوں کو اس کمپیوٹر میں ٹائپ کیا, قرآن کی سورتوں کو اس کمپیوٹر میں ٹائپ کیا اور قرآن سے پوچھا, اے قرآن بتا کوئی انسان اس طرح کی صورتیں بنا سکتا ہے؟ اے کمپیوٹر بتا کوئی انسان اس طرح کی صورتیں بنا سکتا ہے, اس طرح کی آیتیں بنا سکتا ہے, اس طرح کے ریفرنس بنا سکتا ہے؟ تو کمپیوٹر کیا جواب دیتا ہے؟ اگر آپ سنیں گے تو یقیناً آپ مچل جائیں گے, آپ جھومنے لگیں گے, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ان کی کمپیوٹر بتاتا ہے, اے لوگوں سنو سنو, اے یہودیوں سنو سنو, اگر کوئی انسان 5000 سال تک بھی اگر کوشش کرتا ہے تو ایک آیت قرآن مجید کی طرح نہیں بنا سکتا ہے, اس لیے کہ یہ قرآن کسی کا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے قرآن مقدس میں ذکر کر دیا ہے, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر کوئی تمام جن اور انسان ایک جگہ جمع ہو جائے اور وہ چاہے کہ اس جیسی کوئی کتاب لے آئے تو وہ نہیں لا سکتی, اس لیے کہ ہمارا قرآن آج بھی لاجواب ہے, کل بھی لاجواب تھا اور کل قیامت تک لاجواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب ملی ہے یہ بڑی انمول کتاب ہے, ابھی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پڑھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آج جو ہم قرآن شریف دیکھ رہے ہیں, جس حالت میں مصحف شریف کی شکل میں جو دیکھ رہے ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. یعنی 30 پارے کی جو شکل میں ایک جلد میں جو دیکھ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اسے لکھوا دیا کرتے تھے, صحابہ کرام اسے یاد کر لیا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے جب شروع میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل امین سنا کے قرآن چلے جاتے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب کو ہلاتے ہوئے اسے دہراتے تھے. جس طرح آج ہم کوئی بات ہم کو بتائی جاتی ہے تو ہم یاد کرنے کے لیے اس چیز کو دہراتے رہتے ہیں تاکہ ہم بھول نہ جائیں. اور آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنے کے لیے آپ کو اپنے لب کو دہرایا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میرا محبوب اپنے لب کو ہلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, ان علینا جمعہ القرآن, اے محبوب آپ اپنے لب کو مت ہلائے, مجھے گوارا نہیں ہے کہ آپ اپنے لب کو ہلائے اور مشقت میں پڑ جائے, بلکہ آپ کا کام ہے سننا اور مجھے میرا کام یاد کروانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین سناتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذہن تھا یقیناً بڑا ممتاز تھا. اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ سورہ انعام تقریباً 1 پارے سے زیادہ ہے, اس سورہ انعام 7ویں پارے میں حضرت جبریل امین نے 1 مرتبہ ہی سنایا اور حضور نے پوری سورت کو یاد کر لیا, پوری سورت کو یاد کر لیا. اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل امین نے قرآن سکھایا ہے. معاذ اللہ, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے حضور کو قرآن سکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے ارشاد فرماتا ہے, الرحمن علم القرآن, کہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے, رحمان نے قرآن بتایا ہے. یہی پہ دلیل ہے, لیکن ان کے عقلوں کو کوئی دلیل نظر نہیں آتی ہے, ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. اور آپ کو معلوم
قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یعنی اگر ہم قرآن مقدس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قربان جائیے میرے حضور کے قوت برداشت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں سما لیا، اور اپنے سینے میں سمانے کے بعد اتنا سخت بنا دیا ہے کہ آج دیکھیں مدرسوں میں 10 سال کے بچے قرآن کا حفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن کا حافظ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج جو نوجوان حافظ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے سینوں میں یہ قرآن مقدس کی آیتیں جو نقش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اتنی آسانی کے ساتھ، یہ حضور کا صدقہ ہے جس قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اس پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضور کے قلوب پر اس کی آیتوں کو نازل کیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنا آسان بنا دیا۔ یہیں تک نہیں، میں بتا رہا تھا کہ قرآن جو یہ مصحف شریف کی شکل میں کب آیا، آپ کو معلوم ہے جنگ یمامہ ہوا جس میں کفار و مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس میں بہت سارے حفاظ صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، تقریباً 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ایک روز ایسا آئے گا کہ قرآن مٹ جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، کوئی ایسی تدبیر کی جائے، کوئی ایسا اپائے کیا جائے جس کے ذریعے یہ قرآن باقی رہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے عمر، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتے رہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ جتنے بھی صحابہ کرام جو حافظ تھے ان کو کہا گیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، قرآن کی آیتیں جن کے پاس بھی ہے پیش کیا جائے، لیکن پیش کرنے سے قبل، پیش کرتے وقت ہر انسان کے پاس، ہر صحابہ کے پاس کم سے کم 2 گواہ ہونی چاہیے، یعنی ایک وہ خود ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور گواہ ہو، یعنی یہ قرآن کی آیتیں ہیں، گواہی دینے کے لیے کم سے کم 2 انسان کا ہونا ضروری ہے۔ آپ غور کیجئے قرآن کو جو جمع کیا گیا کتنی احتیاط کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی حافظ ہے، کہ تقریباً تمام صحابہ کرام حفاظ کرام ہیں، لیکن جب قرآن کو جمع کرنے کی باری آئی تو اتنی احتیاط سے قرآن پاک کو جمع کیا گیا کہ جو بھی آیتیں لائے گا وہ کم سے کم ایک گواہ کو اپنے ساتھ ضرور لائے گا۔ پورا قرآن جمع ہو گیا، لیکن 2 آیتیں رہ گئیں، اب اعلان کیا گیا کہ پورا قرآن تو جمع ہو گیا ہے، لیکن صرف 2 آیتیں رہ گئی ہیں۔ یہ 2 آیتیں کن کے پاس ہیں؟ جب پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ 2 آیتیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور آپ کو معلوم ہے وہ 2 آیتیں کون ہیں؟ وہ 2 آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہی 2 آیتیں حضرت خزیمہ کے پاس تھی، لیکن حضرت خزیمہ کے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو انہیں حضرت زید بن ثابت نے کہا آپ کوئی گواہ پیش کریں، تو حضرت خزیمہ فرماتے ہیں اے زید بن ثابت، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری ایک گواہی 2 گواہی کے مقابلے میں ہے؟ مجھے حضور نے یہ انعام عطا فرمایا تھا، اور آپ کو معلوم ہے یہ انعام کیسے ملا
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک اونٹ خرید لیا تھا، پیسے ادا کر دیے تھے، لیکن اونٹ اپنے قبضہ میں نہیں لیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ طلب کیا اس یہودی سے، تو یہودی مکر گیا۔ یہودی نے کہا آپ نے تو مجھے پیسہ دیا ہی نہیں ہے، آپ نے تو مجھے رقم دیا ہی نہیں ہے۔ یہودی اپنی بات سے انکار کرنے لگا، اور یہودی نے کہا اگر کوئی آپ کے پاس گواہ ہے تو گواہ پیش کرے، میں اونٹ نہیں دے دوں گا، میں اونٹ دے دوں گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیع کیا، یہ خرید و فروخت کیا، اس وقت اس یہودی اور حضور کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگتے ہیں، اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ یہودی آواز لگاتا ہے کوئی گواہ جو پیش کیا جائے، ہے کوئی گواہ جو پیش کیا جائے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹنی خریدا ہے، پیسہ ادا کر دیا ہے۔ لہذا وہ یہودی اونٹنی اور حضور کو دے دیتا ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آتے ہیں تو حضرت خزیمہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے خزیمہ جب بیع ہوا تھا، جب خرید و فروخت ہوا تھا، تم وہاں پہ تم نہیں تھے، وہاں پہ تم موجود نہیں تھے، پھر تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ گواہی دے دی۔ تو حضرت خزیمہ کتنا پیارا جملہ ارشاد کرتے ہیں، اگر سنیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان مچل جائے گا۔ حضرت خزیمہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ اللہ ہے تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن مان لیا، آپ نے کہا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں ہم نے نہیں دیکھا لیکن قرآن کی آیتوں کو مان لیا، آپ نے کہا کہ قیامت قائم ہوگی، ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا لیکن قیامت کو مان لیا۔ یا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حشر و نشر کو نہیں دیکھا ہے لیکن آپ نے حشر و نشر کا ذکر کیا ہے تو ہم نے مان لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ نے جب کہا کہ میں نے اونٹنی خریدا ہے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ نے یقیناً انہیں ضرور پیسہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انعام دیا تھا، یہ جو گواہی دیا تھا، حضور نے انعام دیا اے خزیمہ میں تمہیں انعام دیتا ہوں کہ آج سے تمہاری گواہی 2 کے مقابلے میں۔ اب اس کے پیچھے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنت کی بشارت دے دیتے۔ بہت سارے صحابہ کرام کو حضرت ابو طلحہ وغیرہ کو جنت کی بشارت دی، لیکن یہ 2 کی گواہی یہی انعام کیوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ کیوں دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا، قرآن جمع کرنے کا وقت آئے گا اور خزیمہ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوگا، اس وقت یہ انعام اسے کام آئے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب۔ بہت لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب حاصل نہیں تھا، ان کی عقلیں ماری جا چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جو ہو چکا اسے بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ اور یہی تک نہیں، حضرت ایک صحابی عرض کرتے ہیں، ان سے ایک روایت نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کے بعد منبر شریف پر کھڑے ہوئے اور واعظ و نصیحت فرمایا، یہاں تک کہ واعظ و نصیحت کرتے کرتے ظہر کا وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور ظہر کی نماز ادا کی، پھر ممبر پہ کھڑے ہو گئے، پھر واعظ و نصیحت کرنے لگے، واعظ کرنے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ وہ عصر کی نماز پھر پڑھے، پھر ادا کرنے کے بعد پھر ممبر پہ کھڑے ہو گئے، پھر یہاں تک کہ آپ مغرب تک اپنے صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آپ ممبر سے اترے اور مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ عشاء تک آپ واعظ و نصیحت کرتے رہے، اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا۔
اور یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے. یہ قرآن مقدس یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑے عظیم نعمت کے طور پر عطا کیا ہے. تو ضرور ہمیں قرآن مقدس کی آیتیں پڑھنی چاہیے, سننی چاہیے, ان کی آیتوں پر, قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کرنی چاہیے. اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے, عمل کریں گے, عمل پیدا ہو جائیں گے, یقیناً آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک قرآن پاک کی آیتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی آیتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے. پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب پھر میں تقریر کرنے کے لیے, ایک مختصر سی تقریر کرنے کے لیے مسجد حضا کے خطیب و امام بہترین مقرر کو دعوت خصوصیت دینے جا رہا ہوں, یعنی جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان قادری مصباحی. آپ لوگ ان کا استقبال پوری بیداری کے ساتھ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت کے ساتھ